السلام علیکم۔ سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسلام نے عورت کو پیدائش سے ہی عزت و تکریم عطا کی، جبکہ مرد کو یہ عزت اپنی محنت سے، اپنے اخلاق، اپنی لگن سے کمانی پڑتی ہے۔ دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ حقوق دلوا نہیں پاتی جو اللہ نے ان کو پیدائش سے عطا کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی روشنی تھیں جن سے آج بھی امت مستفید ہو رہی ہے۔ وہ نہایت عالمہ فاضلہ تو تھیں ہی، اللہ نے ان کو امت کی خواتین میں اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ایک حدیث ہے، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے گوشت روٹی کی فضیلت بقیہ کھانوں پر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ سیدہ نے خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر اپنے والد سید ابوبکر صدیق سے پوچھی۔ معطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک چاند یہ ہے جو بقیہ دونوں چاندوں سے بہتر ہے۔ بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے، اور اس طرح 3 چاند پورے ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے اس وقت ایک کھجور کے سوا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا۔ خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المومنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے اس واقعے کو سن کر کہا، جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ جب ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں کی تعداد سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمت لے کر آتی ہے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے۔ اس شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے گھر یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب بھی لڑکی کی پیدائش ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔
فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے چلے۔ پہلے دروازے پر پہنچے، دیکھا اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر بھی لے کر پہنچتے وہاں ایک بیٹی کھڑی ملتی جو جہنم کے اندر جانے سے روک دیتی۔ 6 دروازوں سے بیٹیوں نے اسے بچا لیا۔ اب بچا 7واں دروازہ۔ جب فرشتوں نے 7ویں دروازے کا قصد کیا تو اس شخص پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اب تو کوئی بیٹی باقی نہیں تھی جو اس کی ڈھال بنتی۔ انتہائی پریشانی اور دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی آواز سنی، وہ نیند میں دعا کر رہا تھا، اللہم ارزقنا السابعہ، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ ہمیں 7ویں بیٹی عطا فرما۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر افسردہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے، اور جو لوگ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب اپنی بیویوں کو سمجھتے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔